السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارہ میں ہوگا۔ اور کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نکل آئی تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اور فائدہ جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے۔ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجے ہم سے فرض ہی پورے ہو جائے تو بہت مال غنیمت ہے، نفلیں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے ہو جائے تو بہت کافی ہیں، لیکن ان کا بالکل پورا ادا ہو جانا کون سا سہل کام ہے کہ ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے۔ اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے نفلوں کے بغیر چارہ کار نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے کہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نمازی کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا، اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی، اور پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طریقے سے ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں۔ آگے دیکھتے ہیں تیسرا حصہ میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے پہلے اول اس کو نماز سکھاتے۔ والسلام۔